السلام علیکم ناظرین۔ پہاڑوں کی برف پوش بلندیوں سے نکلنے والا دریائے سندھ مختلف گھاٹیوں، سرسبز میدانوں، پر رونق شہروں اور دیہاتوں کے پہلو میں بہتا ہوا جب اپنی منزل بحیرہ عرب کے قریب آتا ہے تو گویا ٹوٹنے سے پہلے بکھرتا ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے اپنی جمع پونجی زمین کے حوالے کر کے خود کو نیلگوں ساگر کی آغوش میں گرا دیتا ہے۔ ٹھٹھہ دریائے سندھ کی کہانی کے اسی اختتامی باب کا نام ہے۔ 2000 سال قدیم یہ شہر اپنے وقت کی ایک بہت معروف دریائی بندرگاہ تھا، اور آج جب دریا اپنا راستہ بدل چکا ہے تو ٹھٹھہ بھی کراچی اور حیدرآباد کا ایک طفیلی شہر بن گیا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اسی شہر ٹھٹھہ کے بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ٹھٹھہ اپنے اسلامی طرز تعمیر کے شاہکار اور عمدہ نمونے کے سبب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شہر کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ موجودہ شہر سما خاندان نے اپنے دور حکمرانی میں 1340 عیسوی میں اپنے پایہ تخت کے طور پر کوہ مکلی کے دامن میں تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت یہ ایک بڑی دریائی گزرگاہ تھا۔ 17ویں صدی عیسوی میں تو ہندوستان کا کوئی شہر تجارت میں ٹھٹھہ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ دریائے سندھ کے راستے لاہور، ملتان اور بھکر سے کشتیوں میں تجارتی قافلے ٹھٹھہ پہنچتے تھے۔ ان دنوں ٹھٹھہ پورے سندھ کا دارالحکومت تھا۔ 17ویں صدی کے آخر تک شہر کی آبادی 80,000 کے لگ بھگ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ دریائے سندھ کے راستے میں تبدیلی تھی۔ اسی سبب ٹھٹھہ کی تجارتی سرگرمیوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ 19ویں صدی کے وسط تک اس شہر کی آبادی 3 لاکھ سے کم ہو کر صرف 7,000 رہ گئی تھی۔ لکڑی سے بنائے گئے مکانوں کے چند درجن بچے کچے بوسیدہ آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھٹھہ تاریخی لحاظ سے قدیم شہر ملتان کا ہم اثر ہے، کیونکہ یہاں مختلف اقوام نے شاہانہ حکومت کی اور اپنے عہد میں خوبصورت مساجد اور دیدہ زیب عمارتیں تعمیر کروائیں۔ مسلمان بادشاہوں کے علاوہ لاشاری، بلوچ، کھوسا، رند، بروہوی اور جوکیا تاجر قبائل ایران اور بلوچستان سے نقل مکانی کر کے یہاں آئے اور آباد ہوئے۔ باہر سے آنے والوں میں عباسی خاندان کے حکمران بھی قابل ذکر ہیں، جو بعد میں یہیں مدفون ہوئے۔ ان لوگوں کو سندھ میں کلوڑا کا لقب دیا گیا۔ سندھ کے علاقے میں پائی جانے والی خوبصورت اور نفیس تعمیرات، تاریخی عمارات، مساجد اور مقبروں میں سب سے زیادہ عمارتیں، مسجدیں اور مقبرے ٹھٹھہ ہی میں ہیں۔ اگرچہ بیشتر عمارتیں اور مقبرے انتہائی خستہ حالی کو پہنچ چکے ہیں، تاہم ان کی بناوٹ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ٹھٹھہ قدیم اور جدید طرز کا امتزاج رکھنے والا ایک حسین شہر ہے، لیکن اب یہاں قدیم طرز تعمیر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قدیم طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ در و بام، دالان، محرابیں، جھروکے اور بالکونیاں لکڑی کی خوبصورت کندکاریوں سے مزین ہوتے تھے۔ چھتوں پر لکڑی کے اونچے اونچے بادگیر یعنی ہوادان ہوا کرتے تھے، جو گرمیوں میں ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں کو کھینچ کر مکانوں کے اندر پہنچانے کا کام انجام دیتے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی دائیں بائیں کچھ مکانوں پر چوبی، جھروکے اور شانشین مہر بلب نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کسی زمانے میں ٹھٹھہ کی جان تھے اور اپنے حسین طرز تعمیر کی وجہ سے شہر کے حسن میں اضافہ کرتے تھے۔ ٹھٹھہ کی عمارتیں خوبصورت طرز تعمیر اور شاندار نفاست میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ان میں شاہجہان مسجد، مسجد خضرا اور مکلی کے نفیس مقبرے شامل ہیں۔ شاہجہانی مسجد شہر کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ یہ مسجد شہنشاہ ہند شاہجہاں نے تعمیر کروائی تھی، جو انوکھے اور خوبصورت طرز تعمیر
تعمیر کی حامل ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1644 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1647 عیسوی میں اپنے تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کی دیواریں نیلی ٹائلوں سے اور راہداریاں نفیس سرخ اینٹوں سے مزین ہیں۔ شہر سے چند کلومیٹر دور مکلی کا عظیم الشان قبرستان ہے جو 15 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور سندھ کی تاریخ کے ایک طویل دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہاں 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک کے حکمران، صوفیاء، علماء، سپہ سالار، فلسفی اور دیگر اہم افراد مدفون ہیں۔ اور جیسا کہ ہم مکڑی کے قبرستان والی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں مغل، ترخان، ازبک اور غون اور سما خاندان کے امراء و سلاطین کے مقبرے بھی ہیں۔ مرد اور عورت کی قبروں کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے کہ مرد کی قبر پر ایک گھڑ سوار سردار کی تصویر کندہ ہے اور عورت کی قبر پر زیورات کی تصویریں کندہ کی گئی ہیں۔ یہاں آپ کو مختلف کہانیاں بھی سننے کو ملیں گی۔ آپ بڑھئیوں اور معماروں سے بھی ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح خاندانی مقبروں پر نقش و نگار بنانے والے ہنرمندوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ دوسرا بادشاہ ان کی خدمات حاصل کر کے اسی طرح کا ڈیزائن نہ بنوا سکے۔ ان بیتے دنوں میں زندگی خوشی، دکھ، جبر اور ذات پرستی کا مجموعہ تھی۔ یہاں آنے والے سیاح گزرے ہوئے مغل گورنروں کے مقبروں پر صنع کاری کے نازک اور انوکھے نمونے تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ سنگ مرمر اور چونے سے بنائے گئے مقبروں کی مضبوطی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے جو سینکڑوں پشتیں گزرنے کے باوجود لازوال ہیں۔ ٹھٹھہ کا زوال 1739 عیسوی میں شروع ہوا اور 19ویں صدی کے اوائل میں اس کی شان و شوکت اور عظمت بالکل ہی ماند پڑ گئی۔ یہ مقبروں کا شہر بن گیا اور اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ تاہم اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اب ماہرین آثار قدیمہ نے ان یادگاروں کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ٹھٹھہ پاکستان کے ان مقامات میں سے ہے جو ہر سیاح کے شوق کو ابھارتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہر عمدہ چیز دیکھ رکھی ہے۔ سارے یورپ اور ایشیا سے مشہور دانا اور ماہرین فن، سائنسدان اور عالم و فاضل یہاں جمع ہوتے اور سیاحوں اور تاجروں کے مطابق اس شہر کی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات اور علمی مباحث کو سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ صنعتی دولت نے اس شہر کو مکمل طور پر سماجی شکل دے رکھی تھی اور یہاں کے صنع کار اپنے وقت کے مشہور لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ 1371 عیسوی سے 1739 عیسوی تک ٹھٹھہ بہت بڑا علم و تدریس کا مقام تھا۔ اس عرصے میں 4 مسلمان بادشاہوں کی پشتوں کا عروج و زوال ہوا اور سندھ کی تاریخ وقت پر منقش ہوئی۔ سما راجپوتوں نے 1340 تا 1520 عیسوی تک یہاں حکومت کی۔ ان کے بعد ارغون آئے اور 1520 سے 1555 عیسوی تک برسر اقتدار رہے۔ 1555 سے 1562 عیسوی کے عنان حکومت ترخان کے ہاتھ میں رہی۔ ان سب کے بعد دہلی کے مغل بادشاہ تھے جن کی تہذیب اور فنون 1739 عیسوی تک فروغ پاتے رہے۔ ٹھٹھہ کا زوال 1739 عیسوی میں شروع ہوا جس کی وجہ سے اس کی عظیم معیشت بھی تباہ ہو گئی اور دریائے سندھ نے تو صدیوں پہلے اپنا راستہ بدل کر ٹھٹھہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہمیں پاکستان کے اس تاریخی شہر کو اس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ماضی کا یہ عظیم الشان شہر حال کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔